تو ایک کہانی سنوگے؟ یار پھر سے کہانی. ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا، کہانی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ سن لو، شاید تمہارے سوال کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے سنا دو، تم کہاں مانو گی، ضدی تو ویسے بھی بہت ہو تم. تو یہ کہانی ہے اس اناتھ کی جس کے ماں باپ ہیں. یہ کہانی ہے ایک اناتھ کی جس کے ماں باپ ہیں. 7 اگست 1999 بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس ننھی سی گڑیا کا جنم ہوا تھا. ننیحال میں خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی تھی. گھر میں لکشمی آئی تھی. نانی بہت خوش ہو جاتی ہے نا بیٹی کے بچے کو دیکھ کر. یہاں تو نانی کی ماں نے بھی دیکھا تھا اس کو. پورا ننیحال خوش تھا. اور یہیں طرف دوسری اور دادی کے گھر میں مایوسی چھائی تھی. اور شاید اس کی خود کی ماں بھی خوش نہیں تھی. لیکن ایسے سنسار میں کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے اولاد کا چہرہ دیکھ کر خوش نہیں ہوگی. کیا ایسی مجبوری ہوگی اس ماں کی. اس کے پتا دلی رہتے تھے کام کے سلسلے میں. جنم سے ایک دن پہلے آئے تھے اور جنم کے دوسرے دن بعد ہی وہ واپس لوٹ گئے. چھ مہینے کی عمر میں اس ننھی سی گڑیا کو ایک بیماری ہوئی ہے. پھوڑے سمجھتے ہیں آپ لوگ، دانے جو ہو جاتے ہیں. وہ دانے ایسے تھے کہ اگر وہ پھوٹ کر ان میں سے پانی نکلے تو شریر کے جس حصے پہ وہ پانی جاتا ہے وہاں پہ ایک نیا دانہ پھر ہوتا ہے. وہ پورے شریر میں پھیل گیا تھا. وہ درد سے بھوک سے بلکھ رہی ہوتی تھی. ماں کاموں میں لگی ہوتی تھی. کیسا پتھر دل ہوتا ہے ایک ماں کا، اور وہ کیسے دیکھ سکتی ہیں ایسے. کیا کرتی، وہ بھی تو مجبور تھی. جاتی کہاں. مائکے میں پتا نہیں تھے، بھائی چھوٹا تھا. ماں درجی تھی، کپڑے سلا کرتی تھی. بیاہی ہوئی بیٹی سسرال سے گھر آ کے بیٹھ جائے تو جو ایک بوجھ ہوتا ہے ماں کے سینے پہ، وہ بوجھ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم بہت بڑھیا سماج میں رہ رہے ہیں جہاں بیایا ہوا بیٹا گھر بہت اچھا لگ رہا ہے، بیاہی ہوئی بیٹی اپنے گھر اچھی نہیں لگتی. یہ کتنا بڑھیا سماج ہے ہمارا. ایک دن اس کا بھائی اپنی بہن سے ملنے آیا. اپنی بھانجی کی ایسی حالت دیکھا، بولا چلو دیدی چلتے ہیں. منع کر دیا بہن نے. بیوی کا فرض، بہو کی ذمہ داری سب نبھانی تھی سوائے ماں کے پیار کے. ماما سے مگر یہ دیکھا نہیں گیا، وہ اس ننھی سی گڑیا کو لے آیا. 6 مہینے کی عمر سے لے کر 5 سال تک وہ اپنی ماں سے دور رہی. اپنی بیماری کے سلسلے میں کبھی پتا نے بھی حال نہیں پوچھا، نہ دیکھا، نہ جاننے کی کوشش کری. کیا لڑکی ہونا اتنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے؟
اب ماں کب تک کتنا اور کیسے برداشت کرتی. اس بار انہوں نے ضد ٹھان لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ دلی ہی جاؤں گی. گھر میں بوال تو ہو گیا، یہاں تک یہ الزام لگا کہ گھر توڑنے کی باتیں کر رہی ہو تم. 4 بھائیوں کا گھر ہے، سب یہیں ہے، تمہیں کیوں جانا ہے؟ لیکن ماں جانتی تھی اگر آج نہیں گئی تو شاید بیٹی زندہ ہی نہ بچے. لڑ جھگڑ کر وہ لے تو آئی مجھے دلی. اب بات تھی پڑھانے کی. کسی طریقے سے حالاتوں سے لڑ کر پڑھا بھی لیا. اس لڑکی نے بچپن سے اپنی ماں کو اندھیرے میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی ماں کو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اب اس لڑکی نے یہ ٹھانی تھی کہ نہیں، اب اور ایسا نہیں ہوگا. وہ شاید 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی جب اس لڑکی نے یہ ٹھانا تھا. پتا ہفتے میں ایک ہی بار گھر آیا کرتے تھے. ماں کو اپنی کمائی میں سے 1 روپے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے کہ 6 دن میں گھر میں نہ رہوں تو کچھ اونچ نیچ اوپر نیچے کچھ راشن دوائیاں کچھ ہو تو تم لا سکو. کبھی راشن ختم ہو جائے ماں بھوکے پیٹ سو جائیں، بچے کو پورا کھلا دیتی تھی. لیکن اب وہ بچی کیسے دیکھے کہ اس کی ماں بھوکی سو رہی ہے. تو وہ ٹیوشن جاتی تھی، پھر آتی تھی کہ نہیں آج من نہیں ہے، آج باہر کھا لیا، دوستوں نے کھلا دیا. ایسے کرتے کرتے اس نے اپنی بھوک بھی مار لی. پتا سے تو کوئی امید بچی نہیں تھی. روز کی لڑائیوں جھگڑوں سے تنگ آ کر ماں نے بھی کبھی پیار سے اتنی بات نہیں کری. جیسے کہ دنیا کہتی ہے کہ ایک ماں سب سے اچھی سہیلی ہوتی بیٹی کی، وہ سہیلی نہیں ملی. اب بس بہت ہو گیا تھا. اب بیٹی نے ہمت باندھی تھی، ماں کو سمجھایا تھا اور کہا فیصلہ تمہارا ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی. مگر مجھ سے امید یہ نہ کرنا کہ میں دوبارہ اس انسان کو اپنا باپ کہوں گی. اس ماں نے اب ہمت ٹھانی تھی. اور اب سماج میں اس نے اپنے پتی کا بہشکار کیا تھا. لڑکی نے 12ویں کری، 6 مہینے بعد ہی نوکری کری. چھوٹے بھائی چھوٹی بہن دونوں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہی ہے. اب راز تم بتاؤ کہ تمہارے اس آئی لو یو کا میں کیا جواب دوں. راج اس کی طرف مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. بھائی راز تیرے سے بس ایک سوال پوچھا تھا کہ تو اتنی تصویریں کیوں لیتا ہے، تو پتہ نہیں کس خیالوں میں کھو گیا. ایسا وویک کے کہتے ہی راز مانو جیسے گہری نیند سے جاگا ہو. راج نے کہا کہ تصویریں بتاتی ہیں کہ ہم کبھی خوش تھے. تمہیں جینا تو نہیں سکھائے گی لیکن تمہیں مرنے نہیں دے گی. ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ تصویریں لیتا ہے، کہاں کھو جاتا ہے. تب راج کہتا ہے کہانی سنو گے؟ یہ کہانی میری تھی.
वो लड़की मैं हूँ। अब आते प्यार पे, वो अपना फेवरेट है ना। है बात हैरानी की मगर, है बात हैरानी की मगर इंसान फूल हो जाता है जुदाई में। है बात हैरानी की मगर इंसान फूल हो जाता है जुदाई में। कैद रखो मुझे उसकी यादों में, मैं पागल हो जाता हूँ रिहाई में। सस्ते लोगों के बीच अक्सर महंगे दिल टूट जाते हैं। सस्ते लोगों के बीच अक्सर महंगे दिल टूट जाते हैं। गरीब बिक जाता है प्यार की पहली कमाई में। गरीब बिक जाता है प्यार की पहली कमाई में। और हारे आशिक महफिल से कतराते हैं। हारे आशिक महफिल से कतराते हैं, बहुत रास आता है उन्हें तन्हाई में। सुगंधा तुम मानो तो इश्क को सबसे ऊपर रखो। सुगंधा तुम मानो तो इश्क को सबसे ऊपर रखो। पैसा जीत जाता है अक्सर बेवफाई में। पैसा जीत जाता है अक्सर बेवफाई में। और लास्ट की 3 पंक्तियां कहूँगी। मैं चाहती थी दिल दुखे, मैं चाहती थी दिल दुखे, बेवफाई में भी वो हंसे। मैं चाहती थी दिल दुखे, बेवफाई में भी वो हंसे। दिखता रहे हर वक्त वो मुझे, मेरी आंखों में कुछ ऐसे वो बसे। मैं बहरी हो जाऊं ज़माने के लिए, मैं बहरी हो जाऊं ज़माने के लिए, जब अपनी ज़ुबान से वो मुझे जान कहे। मैं चाहती थी दिल दुखे, बेवफाई में भी वो हंसे। थैंक यू।